یہ پوچھا تھا کہ امامت 12 امام کی قرآن میں کہاں ہے، کوئی آیت دے دیں۔ آپ چلے گئے دوسرے ٹاپک کی طرف جو تعریف قرآن کا ایک ٹاپک ہے، حالانکہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، اہل تشیعوں میں کچھ گروہ ہے جو اکثریت شیعہ ثنائے عشری ہے، یا اہل سنت کا کوئی ایسا گروہ نہیں ہے 1400 سال میں جس نے یہ کہا ہو کہ قرآن پاک جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے، یا قرآن پاک میں جو ہے وہ اس کی زندہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قرآن میرے پاس ہے وہی قرآن آپ کے پاس ہے، وہی وہابی کے پاس ہے، وہی سب کے پاس ہے۔ قرآن کی زیر زبر میں بھی جو ہے وہ فرق نہیں ہے۔ اگر غائب ہو گیا ہے یا اس میں کچھ تعریف ہوگی، عقلاً بات دیکھیں نا، تو کوئی آپ کے پاس مختلف ہونا چاہیے تھا یا کسی اور کے پاس مختلف ہونا چاہیے۔ یہ تو یہ کتابوں میں کیا لکھا ہے ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں صحیح حدیث ہے، مطلب اگر صحیح حدیث ہے تو کم از کم ایک گروہ تو مجھے دکھائیں نا اہل سنت میں جو کہے کہ قرآن غائب ہو گیا تھا، یا شیعہ ثنائے عشری کی اکثریت یہ کہتے۔ ابھی سن لینا صاحب، میں نے آگے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ کتابوں میں جائیں گے نا تو حضرت علی علیہ السلام کو مشرک اور کافر کرنے والے مسلمان لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہ نہ بات کریں آپ پوری کی پوری امت کے خلاف ایک موقف دے رہے ہیں، نہ اس چیز کو اہل سنت مانتے ہیں، نہ اس چیز کو اہل تشیع مانتے ہیں کہ جی قرآن میں جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا آدھا حصہ۔ اب یہ ایک آخری اربہ ہوتا ہے میرے خیال میں کہ جب قرآن سے عقیدہ ثابت نہ ہو رہا ہو تو قرآن کا انکار کر دیں، یہ تو آسان کام ہے نا، قرآن کا انکار کر دیں، غائب ہو گیا تھا کہاں سے ملنا ہے ہمیں۔ تو یہ کام جو ہے یہ تب کریں جب کسی کوئی بڑے کسی اہل سنت کے عالم نے یا بڑے کسی اہل تشیعوں کے شیعہ ثنائے عشریوں کا ایک اجماعی عقیدہ ہو کہ قرآن غائب ہو گیا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کہاں غائب ہو گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں قرآن ہے، اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں، اور یہ اسی طرح ہمارے پاس پہنچا ہے۔ لہٰذا اس بات کو تو سائڈ پہ ہی رکھ دیں، اس کتاب میں اگر کوئی لکھا بھی ہے میری طرف سے اٹھا کے کوڑے کے کڑ میں پھینک دیں۔ قرآن پاک بالکل محفوظ ہے، ہمارا اس پر کامل ایمان ہے، شیعہ ثنائے عشریوں کا بھی اور ہمارا بھی۔ جو اس کے اگینسٹ جاتا ہے وہ بہت معمولی گروہ ہے، وہ بھی شیعہ حضرات کا، ہمارا نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جو کتابوں میں لکھے ہیں اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے قرآن کی، اس کو دیوار کے ساتھ جا مارے۔ اب آپ جو موجودہ قرآن آپ کے پاس ہے نا، اس میں سے مجھے دلیل دیں 12 امام کی معصوم رہنما ہونے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کہاں ہے؟ جی آپ مجھے بتائیں بھائی صاحب، وہ دیں کہ قرآن کے بعد آپ کے پاس صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ دیکھیں سر، میں پھر وہی آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، میں نے یہ ہے اصول دین، میری سن لینا سر، آپ کا اصول دین جو ہے، میں نہیں، آپ کسی آیت کے انڈر کسی بھی اس کو لے آ سکتے ہیں حدیث کو، میں نہیں کہوں گا، لیکن پہلے اصول دین کی بیس تو قرآن سے نکالیں نا، کہ یہ اصول جیسے نماز ہے، نماز قرآن میں نماز کا کتنی بار حکم ہے، آگے اس کی جو ڈیٹیلز آتی ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں حدیث سے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف قرآن سے دیں، لیکن کم از کم کوئی ایسی آیت تو دیں جس کے امبریلے کے اندر ہم اس عقیدے کو لے کر آئیں۔ سمجھ گیا، وہ آیت نکالیں نہ کہاں ہیں؟ اچھی بات ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں قرآن کے بعد آپ کے پاس صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ وہی کوشچن میں جو پوچھتا ہوں آپ وہ بتا نہیں رہے ہیں، سمجھ گیا مجھ سے آپ جو ہے نا وہ سمجھ گیا۔ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو آیت دینی چاہیے نا، آپ کو آیت دینی چاہیے۔ اگر آپ مجھے دوبارہ آیت دے دیں، میں نے کوئی انکار تو نہیں کیا ابھی۔ 3 بار آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کے بعد آپ کے پاس صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ میرے خیال میں تو جو ہمارے اہل سنت جو مانتے ہیں وہ صحیح بخاری اس کو مانتے ہیں، پھر بھی اس میں وہ ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اس پر میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اس میں ساری حدیثیں جو ہے وہ صحیح بھی نہیں ہیں، یہ بھی بات ہے۔ یعنی ایسی بھی نہیں ہے کہ یہ ضمنی کتابیں ہیں، باقی ساری نص قطعی قرآن ہے، اصول دین اس میں سے نکالیں اور پھر بے شک جون سی مرضی چیز لے کے آئے۔ اصول دین والی کون سی؟ عمر جو ہیں وہ شیعہ میں سے ہیں یا اہل سنت میں سے ہیں؟ یقیناً وہ اہل سنت میں سے، شیعہ میں سے کہاں سے؟ اچھی بات ہے جی، ملاحظہ فرمائیے جی۔ کتاب ہے بخاری، ٹھیک ہے نا؟ صحیح، پھر آپ بخاری میں چلے گئے سر؟ نہیں بات دیکھیں، اب میری بات میں نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کی تناظر دکھائیں کون سی؟ قرآن میں ہے، لیکن اس مرحلے تک میں آ رہا ہوں اس کی طرف۔ میں نے کہا نا اس سے پہلے کہ آپ جب قرآن سے مطالبہ دلیل کرتے ہیں تو آئیے قرآن کے متعلق بات کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ لوگوں نے، میں وہی کہہ رہا ہوں، آیت تو یہ ڈرامہ، یہ جھوٹ، یہ کذب، یہ افتراء کہ ہم قرآن کی صحت پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ شیعوں کے ایک بہت قلیل تعداد ہے جو کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے اس ڈرامہ کے متعلق قرآن کے متعلق بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے پہلے تم ایمان اپنا ثابت کرو کہ جو تم قرآن کے متعلق جو تمہارا ایمان ہے وہ حقیقی ہے یا جھوٹ ہے۔ تم کہتے ہو کہ قرآن تمہارا نزدیک کلیئر بتا دیے، جی ٹھیک ہے، اجازت دیں تو اپنی بات سامنے بتا دی نا۔ ہاں وہ بتا دیا، وہ بات جھوٹ پر ہے، مبنی ہے نا،
وہ بات جھوٹی ہے. میں سامنے بول رہا ہوں آپ کو کہ قرآن کوئی غائب نہیں ہوا, کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی, میرا اس پر ایمان ہے. اللہ کی آیت ہے کہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں, ہم ہی بس بات ختم. آپ کی ذاتی ایمان ہے, لیکن آپ کے مذہب کے جو مؤسسین ہیں, آپ کے مذہب کے جو میرے مذہب کا ایک بندہ, میرے مذہب کا ایک, میری بات سنیں, میرے مذہب کا ایک بندہ اس وقت جو دنیا میں جتنے بھی اہل سنت کے لوگ, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, ایک بندہ میرے سامنے لیں جو یہ کہے قرآن غائب ہو گیا تھا. ایک بندہ, صرف ایک بندہ. میں ابھی میں زیادہ مطالبہ نہیں. اجازت دیں گے, اجازت دیں گے جی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ابھی اس دور کے جو علماء ہیں, جو بڑے بڑے علماء ہیں, علم میں, تقوی میں, ایمان میں, قرب الہی میں, روز قیامت اجر میں, وہ بڑے ہیں یا عمر بڑے ہیں؟ بھائی صاحب وہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ ساری ضعیف اور جھوٹی باتیں ہیں جو منسوب ہوئی ہوئی. حضرت عمر نے تھوڑی کہا ہے, وہ تو راویوں نے منسوب کر دیا ان کی طرف. جھوٹی باتیں حضرت علی کی طرف منسوب نہیں ہے, ہم ان کو مان لیں. آپ ہماری کتب میں صحیح حدیث لے کے آئے ہیں. مثلا آپ نے کہا کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ کتب میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کافر تھے. ہماری کتب سے لائیں, ہم جواب دیں گے. ہم جواب, ہماری کتب میں سے کوئی بات دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں جواب دیتے ہیں, وہ ہم مانیں گے نہیں, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. ہماری کتب میں ہے ہی نہیں. ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کے کتب میں ہے وہ باتیں, وہ خوارج کی باتیں ہیں, نواسب کی باتیں. ہماری کتب میں سے کوئی بات نہیں ہے. آپ کی کتب جھوٹ سے بری پڑی ہیں, ہمیں پتہ ہے. آپ کی جو اصول کافی ہے 9,500 روایت کی, اس میں ضعیف ہے, صحیح سند کے ساتھ موجود ہی نہیں. کیا بات آپ کریں, آدھی سے زیادہ کتاب آپ کی ضعیف ہے. سب صحیح ہے. میرا تو العقول میں مولا باقر مسجد صاحب نے غلط انڈیکیشن کر دی ہے. وہ تو بغیر سند کے لکھی گئی ہے یہ کتاب, اس کی تحقیق ہی نہیں ہوئی. اس پر طرف نہ جائیں حضرت, میں نے سیدھا سا سوال کیا, آپ نے آدھا گھنٹہ لگا دیا. آپ کو علم نہیں ہے نا, امامت پر کون سی آیت ہے؟ آپ لوگوں کو علم نہیں ہے, شیعہ کے پاس علم. دیکھیں موضوع آپ دوسری طرف جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. اچھی بات ہے, میں نے کوئی مشکل سوال کیا, اگر آپ کو نہیں آنسر دینا چاہتے تو نو پرابلم, میں دوسرا سوال کر لیتا ہوں, اس کو چھوڑ دیں. آنسر دینا چاہتے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آنسر دینا چاہتے ہیں, لیکن آنسر دینے یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا بھائی, صبح ہو رہی ہے. ملاحظہ, میں حدیث کو دکھاؤں. حدیث ملاحظہ فرمائیے, کتاب بخاری. جی جناب, کتاب ہے بخاری, صفحہ نمبر 1266, باب الشہادہ تکون عند الحاکم. یہاں پر روایت ہے, قال عمر نے کہا, لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی. اگر لوگ یہ نہ کہیں, اگر لوگ مجھ پہ یہ الزام نہ لگائیں کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے, میں آیت الرجم کو قرآن میں اپنے ہاتھوں سے لکھتا, قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھتا. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے یہ آیت منسوخ ہے سر, رجم کی آیت منسوخ ہے, یہ امام جعفر صادق سے بھی ثابت ہے, یہ موضوع ہی نہیں ہے میرا. میں آپ سے قرآن پر امام کے پوچھ رہا ہوں, دلیل دے رہے ہیں آپ, مجھے پتہ نہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں دوسرا سوال کر لیتا ہوں. نہیں, آسان سوال کر لیتا ہوں, اس سے زیادہ آسان سوال کر لیتا ہوں. نہیں, آپ بات کو نہ پھیریں بھائی. جب آپ لوگوں کے کیا نہیں 40 منٹ ہو گیا, آپ آیت مجھے دیں, میں پتہ کروں, مجھے پتہ چلے کہ یہ آیت ہے جس میں 12 امام اللہ کی طرف سے آئے ہیں, مجھے پتہ چل جائے, آپ آیت دے دیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں. آپ کہتے ہیں میرا عقیدہ جو ہے قرآن کے متعلق یہ ہے کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ کے امام, اجازت دیں میں آپ کی خدمت سوال عرض کروں, پھر آپ جواب دینا. جب آپ کے فاؤنڈر میرا موضوع نہیں ہے یہ, آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں نا, میرا یہ موضوع ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو مختصر آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایسا ہے. اسی موضوع رکھنا چاہتے ہیں, موضوع رکھ کے بات کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن فی الحال جو موضوع ہے اس پر بات کریں نا. آپ اجازت دیں بات کرنے کی, میں اگر بات کرنے کی اجازت دیں گے تو میں جواب دے سکوں گا نا. ٹھیک ہے نا سر, آپ نے کتنی گفتگو کی ہے, موضوع سے ہٹ کر کی ہے نا, سارے لوگ سن رہے ہیں. میں نے ایک سیدھا سا امامت پر آپ سے کوشچن کیا, آپ اس کا آنسر کریں مجھے. جی, کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے, مجھے ایک جملہ بھی نہیں بولنے دیتے نا. جی, ایک جملہ بھی بولنے دیتے. میں چھوڑ دیتا ہوں اس کوشچن کو. نہیں, آؤٹ آف کوشچن کر رہے ہیں نا. نہیں, آؤٹ آف کوشچن نہیں ہے, موضوع سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. بھائی صاحب, حقیقت یہ ہے کہ آپ اس بات کا اعتراف کریں کہ آپ کا عقیدہ قرآن کے مطابق, آپ کا جو عقیدہ جو ہے قرآن کے متعلق ہے کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے, یہ آپ کس بات پہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. بھائی آپ کے جو امام ہے, اجازت دیں, آپ کے جو امام پہ کرو, میں جس نے بھی یہ کہا ہے نا کہ قرآن میں کمی بیشی ہے, میرا وہ امام نہیں ہے. میں قرآن میں آیت آپ کو بتا رہا ہوں, سورہ حجر میں اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کو نازل کیا ہے, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. بس یہ موضوع ہی نہیں ہے سر, آپ موضوع سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر کوشچن مشکل ہے تو میں آسان کر دیتا ہوں. آپ مجھے بات کرنے دیں تو کوئی بات نہیں, میرے پاس بہت سارے دلیل ہیں, اگر آپ مجھے بات کرنے دیں نا. اب ہوتی تو آپ دے دیں, چلیں کریں. ہوتی تو بہت سارے دلائل ہیں, آپ تو بات کرنے نہیں دیتے نا. جی کریں, بسم اللہ کریں نا. لیکن اس نقطے سے آپ نہیں بچ سکتے
کہ آپ قرآن جب آپ کے پاس ناقص ہے پھر شروع بولیں آپ بولیں جب آپ کی بات ختم ہو تو پھر مجھے بات جواب دینے دیں. جزاک اللہ. سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں تعریف قرآن پر آپ سے بات نہیں کر رہا فی الوقت. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ 12 امام اللہ کی طرف سے رہنما ہیں، یہ کس آیت کے پس منظر میں آپ نے یہ بات اصول دین کہاں سے لی ہے؟ یہ میرا کوشچن تھا. 1 منٹ سن لیں. اگر آپ یہ نہیں دے سکتے یا نہیں دے رہے ہیں کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا امامت، جیسے لوگوں نے امامت کو ایک عہدہ کنسیڈر کیا ہوا ہے، کیا یہ عہدہ امامت کسی کافر کو مل سکتا ہے؟ یہ اب اس کا آنسر کر دیں، اگر پہلی بات کو چھوڑ دیں. عہدہ امامت کافر کو مل سکتا ہے؟ آپ مجھے جواب دینے دیں گے؟ دیکھیں بھائی ایسا دیکھیں، ایک دفعہ یہ نہایت ہی ناانصافی کی بات ہے کہ آپ ایک شخص آپ سے مکالمہ کر رہا ہے، ایک شخص آپ سے مکالمہ کر رہا ہے، ایک بات آپ کو واضح کر رہا ہے بار بار، پھر آپ یہ پریٹینڈ کریں، اداکاری دکھائیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا آپ نے قرآن سے دلیل مانگا ہے نا، قرآن سے دلیل مانگا ہے، تو میرا عرض 100 مرتبہ آپ کو سمجھا دیا کہ آپ کے نزدیک ہمارے پاس دلیل ہے قرآن سے، وہ بتانے والا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ مقدمہ، مجھے حق ہے ایک مقدمہ پیش کرنے کی کہ آپ لوگوں کے نزدیک جب قرآن ناقص ہے، جب قرآن میں بری طرح نقصان پیش آیا ہے، اور جو آپ ادعا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس قرآن کامل ہے، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ سورہ حجر کی آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. آپ کے خود امام ماتوریدی وہ اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انا لہ لحافظون، اس کا احتمال ہے کہ لہ لحافظون اس کی ضمیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم فرض بھی کریں عزیزوں، جس طائفے کے نزدیک، دیکھیں مخاطب کون ہے؟ مخاطب وہ شخص ہے جو ایک جھوٹی طور پہ ادعا مشہور کر دیا کہ ہمارے ہاں قرآن کامل ہے. قرآن کامل ہے تو عمر کون ہے؟ بخاری تمہاری صحیح ترین کتاب ہے، صحیح احادیث ہے، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی آپ کے نزدیک اہل سنت کے، ہمارے زمانے کے جتنے علماء ہیں ان سے افضل ان کے نزدیک کون ہے؟ عمر ہے. وہ جو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے قرآن ناقص ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ جب تم قرآن سے دلیل مانگو تو ہم آپ کے لیے ایکسپلین کریں کم از کم کہ بھائی سر آنکھوں پر قرآن سے ہم ثابت کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم قرآن سے ثابت نہ بھی کریں نا، کہہ دیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ کو ہمارے مذہب پہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہمارے مذہب کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا. کیوں نہیں پہنچتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک قرآن ناقص ہے. جب تک آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ حدیث کی روح سے، آیت کی روح سے، یا کوئی واضح دلیل کہ قرآن، اس لیے ہمارے مذہب میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن نقصان سے محفوظ ہے اس دلیل کے بنا پر. جب وہ دلیل نہیں لا سکتے، مجرد ادعا، میں ادعا کروں کہ بینک آف امریکہ میری ملکیت ہے، بینک آف امریکہ میرا عقیدہ ہے کہ میرا بینک آف امریکہ میری ملکیت ہے. بھائی میرے عقیدے سے، میرے ادعا سے بینک آف امریکہ میری ملکیت نہیں بنتی. آپ ادعا کر دیں کہ میرا یہ عقیدہ آپ کا باطل ہے. آپ کے اپنی کتب میں جب لکھا ہے، آپ کے اپنے اکابر نے جب یہ لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ، جن کو تم اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے شہادت دیا ہے، تو تم یہ نہیں ادعا کر سکتے بغیر دلیل کے قرآن آپ کے پاس کامل ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آئی؟ رب سمجھ گئے نا آپ؟ اب نہیں کہنا کہ میں نے سوال کیا آپ جواب نہیں دے رہے. جواب دے رہا ہوں، لیکن اس جواب دے رہا ہوں، لیکن اس جواب کا ایک مقدمہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم جواب نہ بھی پیش کر سکیں تو ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا. اب اگر آپ کی بات اس میری باتوں پہ کوئی رد ہے، قرآن کی کامل ہونے کی کوئی دلیل ہے، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اگر نہیں ہے، سوال دہراتے ہیں کہ قرآن سے دلیل پیش کرو، میں حاضر ہوں. بسم اللہ.